قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم نے سیکھنا ہے مسیحی بلاوے کے لائق چال چلن۔ وہ کیسا چال چلن ہے، وہ کیسا طور طریقہ ہے، وہ کیسا طرز حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جس سے بائبل کہتی ہے کہ یہ اس بلاوے کے لائق ہے جس سے ہم بلائے گئے تھے۔ ہم کلیسیا ہیں، اور کلیسیا کا مطلب ہی ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، دی کانگریگیشن اور دا اسمبلی آف دی کالڈ پیپل، جنہیں انوائٹ کیا گیا، دعوت دے کر بلایا گیا، صدا بھیجا گیا اور وہ آئے، انہیں بلایا گیا۔ جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارا چال چلن اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے بلاوے کے لائق چال چلن۔ بائبل میں ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے بتائی کہ بادشاہ نے ضیافت کی، بلائے گئے لوگ نہ آئے، حکم دیا نوکروں کو، جاؤ جو ملتا ہے گلی محلے چوک بازار میں لے آؤ، اسے لے آئے۔ اور ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو ضیافت کی پوشاک میں نہیں تھا، جس نے مناسب لباس نہیں پہنا ہوا تھا، وہ اس بلاوے کے لائق حالت میں نہیں تھا۔ تو کہا گیا کہ اسے نکال پھینکو، اسے باہر پھینک دو، یہ ضیافت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کا پہناوا، اس کی پوشاک اس ضیافت کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا زندگی کا طریقہ، ہمارا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، باتیں کرنا، کام کرنا، سوچ رویے، سب کچھ ہمارا جینا اس بلاوے کے لائق ہو جس کے لیے ہمیں بلایا گیا، جس مقصد سے بلایا گیا، ہم اس مقصد کے مطابق جئیں۔ تو ذہن میں رکھیے خدا نے ہمیں بلایا کس لیے ہے؟ ہم خدا کے نزدیک ہوں، ہم مسیح کے ہو جائیں، ہم اس کی بادشاہت کے وارث ہو جائیں، ہم اس کی پاکیزگی اپنا لیں، ہم زمین پر اس کے گواہ ہو جائیں، ہم ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ جائیں، ہم زمین پر اس کی عطا کی ہوئی خدمتیں، جن کاموں کے لیے اس نے ذمہ داری ہم پہ ڈال دیا، انہیں پورا کریں۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں جی رہے تو پھر ہمارا چال چلن اس بلاوے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ خداوند نے بلایا کہ تم میری پاکیزگی ظاہر کرو دنیا پر، پاک بنو، کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں دنیا پر، اور ہم اگر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے بلاوے کے لائق نہیں چل رہے۔ خدا نے کہا پاکیزگی رکھو، کیونکہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو، میری پاکیزگی دنیا کو بتاؤ۔ جس کے لوگ اتنے پاک ہیں وہ خدا کتنا پاک ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی، طور طریقے، گفتگو، ملن برتن، کام کرنے کا طریقہ سلیقہ سب کچھ ناپاک رکھیں تو پھر ہم اپنے بلاوے کے لائق نہیں چل رہے۔ ہمیں اپنے بلاوے کے لائق چال چلن رکھنا ہے، وہ مقصد جس کے لیے بلایا گیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ یہ ہے بلاوے کے لائق چال چلن۔ بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن خدا کے لائق ہونا اور اس کو پسند آنا چاہیے۔ ہمارا چال چلن، ہمارا رہن سہن، ہماری گفتگو، ہمارا ملنا برتنا، ہمارے طور طریقے، کام کاج، جینا ایسا ہو جو خدا کے لائق ہو، جسے کہا جا سکے کہ ہاں یہ خدا کے جیسا ہے، خدا کی جھلک ہے اس میں، اس کی صفتوں، اس کی خوبیوں کی جھلک ہے اس میں، اور ایسا ہو جو خدا کو پسند آئے۔ ہم بدلتے ہیں، ہماری پسند بدلتی ہے، حالات کی وجہ سے، ہماری سوچ کی وجہ سے، ہمارے ٹیسٹ کی وجہ سے، لیکن خدا نہ خود بدلتا ہے، نہ اس کی سوچ بدلتی ہے، نہ اس کی پسند بدلتی ہے، وہ ہمیشہ یکساں ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ He is the same forever، اس لیے اس کے معیار میں تبدیلی نہیں آتی۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابھی کل تو تجھے یہ بات پسند آئی تھی اور آج ناپسند ہو گئی. ایسا نہیں ہے. خدا کی پسند ایک ہے، سیم ہے، کبھی نہیں بدلتی. ہماری پسند بدل جاتی ہے، ہمارا دل بدل جاتا ہے، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے معیار بدل جاتے ہیں. بندہ دیکھ کے، انسان دیکھ کے، حالات دیکھ کے، اپنی سوچ، دل میں جو خیال ہے اس کے مطابق ہماری پسند بدلتی ہے. خدا کی پسند نہیں بدلتی. اس کی پسند جیسی ابتدا میں تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ نہیں بدلتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے خداوند کل تو تو نے بڑی تعریف کی تھی اور آج کیوں نہیں کر رہا. اس کا معیار سیم ہے. وہ بندے دیکھ کے نہیں کہتا اچھا یہ عارف نے کیا کام تو چلو ٹھیک ہے میں پسند کر لیتا ہوں، لیکن اگر یہ ذیشان نے کیا ہے تو پھر مجھے پسند نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا. جو اس کے دل کے موافق چلے گا، جو اس کی سوچ کے مطابق چلے گا، جو اس کے کلام کے مطابق چلے گا، وہ اسے پسند کرے گا. جس کا طور طریقہ، رہن سہن، گفتگو، ملنا برتنا، زندگی گزارنا اس کے کلام کے مطابق ہوگا، خدا کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق ہوگا، اس کے منصوبے، اس کے پلان کے مطابق ہوگا. خدا اس کے چال چلن کو، اس کے زندگی کے طریقے کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، گفتگو کرنے، کام کرنے، ملنے برتنے کو پسند کرے گا. ہمارا چال چلن، کیونکہ ہم بلائے گئے ہیں، خدا کے لائق ہونا چاہیے. صوبیدار تھا یسوع کے پاس، آواز پہنچائی میرا نوکر بیمار ہے تو یہیں سے کہہ دے، کیونکہ میرا گھر اس لائق نہیں کہ تیرے جیسی عظیم ہستی اس کے چھت کے نیچے آئے. ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہونا چاہیے، جو اس کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے، تب وہ اسے پسند آئے گا. اور بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن مسیح میں اور اس کے جیسا ہونا چاہیے. کچھ بھی کرو مسیح میں ہو کے کرنا ہے، مسیح سے باہر ہو کے نہیں کرنا. جیسا مسیح کرتا رہا ویسا کرنا ہے، جیسے وہ بولتا تھا ویسا بولنا ہے، جیسے وہ رویہ رکھتا تھا، اس کا ایٹیٹیوڈ کنڈکٹ تھا، ویسا ہم نے رکھنا ہے. جیسے وہ جیا ہم نے جینے کی کوشش کرنی ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہم نے مسیح کے جیسا بننا ہے اور ہمارا چلن مسیح میں ہونا چاہیے. مسیح میں، مسیح سے باہر نہیں. مسیح کو چھوڑ کے ہم دنیاوی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیتے ہیں، دوستوں کی مرضی سے جینا شروع کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مرضی سے جینا شروع کرتے ہیں. وہ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہم ویسے جینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے جینا ہے مسیح میں. کوئی کام کرنا ہے تو مسیح میں ہو کے کرنا ہے. اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا ہے تو سوچو میں مسیح میں ہوں، میں نے مسیح کو پہنا ہوا ہے. کوٹ پینٹ پہن لینا تو باہر کورٹ یارڈ میں جب عبادت کے بعد کچھ کھانے پینے کی ضیافت، جسے ہم فیلوشپ کہتے ہیں، آفٹر سروس فیلوشپ، اس میں کسی کو بانٹتے ہوئے بھی احتیاط برتی جاتی ہے. اور پراں پراں کرے ہو جائے، چھٹ نہ پہ جائے. وہ زمین سے ہم ایک گرا ہوا کوئی ڈسپوزیبل کپ، سپون یا پلیٹ بھی نہیں اٹھاتے. پتہ کیوں؟ کیونکہ میں نے کوٹ پینٹ سوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، نیچے جھکوں گا تو سلوٹ پڑے گی. جو کچھ ہم پہن لیتے ہیں ہم اس موڈ میں آ جاتے ہیں، اس کی فطرت ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، پہناوے کے مطابق ہو جاتے ہیں. بائبل کہتی ہے مسیح کو پہن لو. تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تم نے مسیح کو پہن لیا ہے، اور ہم مسیح میں ہیں. آپ سب اس وقت اپنے لباس، اپنی پوشاک میں ہو. آپ اس کے مطابق چل پھر اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے جب مسیح کو پہن لیا ہم مسیح میں ہو گئے ہیں. مسیح ہمارے اوپر ہے، ہم نے اسے پہنا ہوا ہے. تو پھر ہم نے جینا بھی ایسے ہے کہ مسیح میرے اوپر ہے. وہ چال چلن جو بلاوے کے لائق ہے وہ یہ ہے، مسیح میں، مسیح کے جیسے ہو کر جییں.
اور پھر بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن روح القدس کے موافق ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا روح چاہتا ہے ہم ویسے ہو جائیں، روح القدس کی رہنمائی قبول کر لیں۔ جب اس کے مطابق، اس کے موافق، اکارڈنگ ٹو دا ہولی اسپرٹ، پاک روح کی رضا، اس کی مرضی، اس کی قوت، اس کے مسح میں ہم جینا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہے بلاوے کے لائق چال چلن۔ پاک روح کو کام کرنے دیں اپنے اندر، وہ مجھ میں بولے، وہ مجھ میں کام کرے، وہ مجھ میں اپنی سوچ رکھے، تب میرا چال چلن پاک روح کے مطابق ہوگا، اس کے موافق ہوگا، اس کی سوچ، اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن دکھوں میں بھی ایمان سے بھرا ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے، یسایہ باب نمبر 43، جب سیلاب ہو، جب طوفان ہو، جب آگ ہو، جب آندھیاں ہوں، جب طوفان ہو، گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ زندگی جس میں ہمارا ایمان خدا پر پختہ رہے۔ حالات کو نہ دیکھو کہ مشکلات کتنی ہیں، پریشانیاں کتنی ہیں، مصیبتیں کتنی ہیں۔ پولس بھی کہتا ہے افسیوں 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے، میں یسوع مسیح کا قیدی ہوں۔ وہ قید کی حالت میں اپنے آپ کو مسیح یسوع کا قیدی کہہ کر کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے، بلاوے کے لائق چال چلو۔ گھبرانا نہیں اگر قید میں بھی ہو، گھبرانا نہیں اگر مصیبتوں میں ہو۔ مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں ہیں، ان سب میں ایمان سے بھرا چال چلن ہونا چاہیے کہ میں نے خداوند کا انکار نہیں کرنا، اس پر میں نے شک شبہ نہیں کرنا، میں نے ایمان قائم رکھنا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ ان حالات میں سے مجھے نکال دے گا۔ یہ ہے بلاوے کے لائق چال چلن، دکھوں میں، مصیبتوں میں بھی پکا، مضبوط۔ کسی جادو، تعویذ، ٹونے، دھاگے، آستانے، پیر فقیر کی طرف نہیں جانا۔ اگر یہ کرو گے تو پھر آپ مسیح سے دور ہو گئے ہو، آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے، آپ اس کا انکار کر چکے ہو، پھر آپ کا چلن آپ کے بلاوے کے لائق نہیں ہے۔ افسیوں 4 باب میں لکھا ہے، اس بلاوے کے لائق چال چلو جس سے تم بلائے گئے تھے، یعنی اب مطلب سمجھایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، اس میں کیا شامل ہے، اس میں کمال، فروتنی اور حلم ہے۔ مطلب عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، ہیوملٹی، ہمبلنس، جینٹلنس، نرمی۔ خدا نے ہمیں بلایا ہے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں تختوں پر بیٹھنے کے لیے، ہمیں روحانی نعمتیں دینے کے لیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا لینا، جی میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میرا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا، میں تو سب سے اعلیٰ ہوں۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ وہ چال چلن جو خدا کے لائق ہے، اس کو پسند ہے، جو بلاوے کے لائق ہے، جس کے لیے بلائے گئے ہیں، وہ چال چلن یہ ہے کہ ہم کمال فروتنی، چھوٹی موٹی نہیں۔ پادری صاحب اگے تو نیویں ہو گئے تے سامرتھ اگے شیر ہو گئے، یہ کمال فروتنی نہیں۔ کمال فروتنی یہ ہے کہ سب سے چھوٹے بچے کے سامنے بھی نرمی، جھکنا، کسی غریب ماڑے بندے کے ساتھ بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اسے دھمکی نہیں دینی۔ حلیمی، عاجزی، فروتنی، ہیوملٹی، ہمبلنس، میکنس، جینٹلنس، نرم مزاجی۔ اپنے خاندان پر، اپنے تعلیم پر، اپنی دولت پر، اپنی نوکری پر، اپنے کاروبار پر، اپنے رشتے ناتوں پر، اپنے تعلقات پر، اپنے ہنر پر، اپنی خوبیوں پر فخر نہیں کرنا، حلیم ہونا ہے، جھکے رہنا ہے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے۔ یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ یسوع سے بڑا کون ہے؟ اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا، خادم کی صورت اختیار کی، دوسروں کے پاؤں دھو دیے اس نے۔ تو ہمارا چلن جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلیم ہوں، عاجز ہوں،
خود کو چھوٹا بنائیں، بیجا فخر نہ کریں، اور بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن محبت سے بھرا ہونا چاہیے، نفرت اور غصہ اور حسد اور بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں محبت ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ جہاں محبت ہوتی ہے ہوتے تھے معافیاں ہی معافیاں ہوتے ہیں، سوری پلیز آئندہ نہیں ہوگا، پلیز سوری اب فون نہ کاٹنا، این جی ہوں نا ایز اشار، ٹھیک ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تو ہم موقع ہی نہیں دیتے کہ اگلا ناراض ہو جائے، اوتھے ترلے پہ لینے آسی، نہ سونا نہ 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 بند نہ کری، ایک منٹ میری سنتے لے، این جی ہوتا ہے نا۔ تو محبت سے بھرا چال چلن ہو، بھلے کوئی بھی ہو۔ یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ نہ صرف ہم نے پڑوسیوں سے محبت رکھنی ہے، نہ صرف اپنوں سے محبت رکھنی ہے، بلکہ دشمنوں سے بھی محبت رکھنی ہے۔ یہ مسیحی محبت ہے جس میں ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، حسد، ہوس، لالچ نہیں ہوتا، اس میں بدی نہیں ہوتی، اس میں محبت بھرا چال چلن۔ کوئی غصہ کر بھی جائے تو آخنا نہ سونا، نہ یار غصہ نہ کر، میرے بھائی ہو، میری بہن ہو، میرے بزرگ ہو تم، میرے بیٹے بیٹی ہو تم، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ محبت میں ہم کچھ ایک دوسرے سے غصہ کر بھی لیتے ہیں، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ شام ہونے سے پہلے صلح سلامتی کر لو۔ معاف کرنا ہو تو کتنی بار؟ 7 کے 70 بار ایک دن میں۔ محبت بھرا، نہ غصہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ کسی دا شریکہ، نہ ظلم، نہ لالچ، نہ بدی۔ یہ محبت جب ہمارے چال چلن میں ہو جائے گی، زندگی میں آ جائے گی، تو پھر ہے ہمارا چال چلن بلاوے کے لائق۔ جہاں محبت ہے وہاں غصہ تو ہم کرتے ہی نہیں، برداشت کرتے ہیں۔ کی کریے پا جی وڈے نے ہن، پھر اسی اتنا اگے نہیں بول سکتے۔ بہو اور ساس میں جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ برداشت اور تحمل نہیں ہے۔ بیٹی کی ساری برداشت کر لینی ہے، تھی جو ہے پھر وہ 4 دن کھیڑ لین دے، سو اگلے گھر ہو رہے کیویں دا نصیب ہونا ہے۔ اور نوں بھی تو وہ دی عمر دی ہوئی ہے، وہ دی کوئی برداشت نہیں۔ تحمل برداشت ہم ختم کر بیٹھے ہیں۔ میری جگہ پہ بھائی عارف بیٹھ گیا، مجھے برداشت نہیں ہے، او گیا آج پادری صاحب جی ایتھے گل پوری ہونی ہے، اج میں بہنا، وہ کیوں اج بیٹھا ہے؟ تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم گھروں میں، گلی محلے میں، کام کی جگہ پر، کلیسیا میں بھی جھگڑے کرتے ہیں۔ تحمل اور برداشت نہیں ہے۔ جس میں تحمل اور برداشت نہیں وہ خداوند یسوع کا شاگرد، وہ تو صلیب پر لٹکا ہوا تحمل اور برداشت کرتا۔ اگر تو یسوع ہے نا تو خود بھی بچ، مجھے بھی بچا، تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر آئے، ہم مان لے آئیں گے۔ اور یسوع برداشت کر رہا ہے، غصہ نہیں آیا اسے، بولا ہی بولا تو کہا انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تحمل اور برداشت ہونا چاہیے، اور بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن صلح اور یگانگت والا ہونا چاہیے۔ اے چغلیاں کرنیاں، ادھر دی گل ادھر لانی، او دی سن کے اونوں دس دینی، فساد پہ۔ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ گھر چ ایک جی ضرور ہوندا ہے جڑا سارے بھراواں تے اودیاں جنانیاں نا کوئی لا کے پوٹا انہیں سارے پمبیریاں کو کمایا ہوندا ہے۔ ہوتا ہے نا گھر میں کوئی ایک فرد ایسا رشتہ داروں میں ہوتا ہے، ایتھے آیا فلانی آ گل کر دی سی، لو جی سیاپا شروع، کندھاں وج جاندیاں نے۔ جہاں 50 برس ایک گھر میں سب صلح سے رہ رہے تھے، کسی ایک فرد کی ایک بات کی وجہ سے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اور ڈبے بن جاتا ہے۔ کھلی حویلی اب چھوٹے چھوٹے ڈبے بن گئی ہے۔ صلح، یگانگت، ایک ہونا۔ یگانگت کا مطلب ایک ہونا، اکٹھ، اتحاد، یونٹی۔ اور صلح، جھگڑے ختم صلح کر کے، سلامتی قائم کرنا، پیس۔ اور بلائے ہوئے لوگوں کا چال چلن امید سے بھرا ہونا چاہیے کہ اگر میری زندگی میں دکھ ہے بھی کوئی بات نہیں، کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے کوئی بات نہیں، میرا خدا
میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور سربلند کرے گا، وہ ضرور میرا بدلہ لے گا، وہ ضرور مجھے سرفراز کرے گا، وہ ضرور میری مدد کو آئے گا۔ انسان مجھے تنگ کر بھی لے، میرا خدا مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جب ہم ایک ہیں ہماری امید بھی ایک ہے، اور ہماری امید کا نام یسوع مسیح ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے ہماری امید مر نہیں سکتی۔ ایمان پہ قائم رہنا ہے، امید میں قائم رہنا ہے، محبت میں قائم رہنا ہے، ان تینوں چیزوں میں آگے بڑھنا ہے، مسیح کو پہن کے آگے چلنا ہے، یہ جان کر زندگی گزارنی ہے کہ اس نے مجھے بلایا ہے اس لیے کہ میں اسے پہن کے اس زمین پر چلوں پھروں، جیوں، کام کروں، گفتگو کروں۔ یہ ہے بلاوے کے لائق چال چلن۔